السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 188 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور اسی طرح تم لوگ حاکموں کو رشوت کا مال پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے نہ اپنا لیا کرو۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، یعنی ناحق طریقے سے رشوت لے کر کے فیصلہ کسی اور کے حق میں کر رہے ہو اور اس کے ذریعے سے مال کما رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، غلط ہے، تو ایسے کام سے بچو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گناہ سے روکا ہے، اور دونوں گناہوں کا تعلق مال سے ہے۔ مال زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ کھانا زندگی کی بڑی ضروریات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ حرام کھانے سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ دیکھیے، حرام کی، باطل کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ آدمی نے کسی سے قرض لے لیا اور واپس نہیں کر رہا ہے، حرام کی ایک شکل، باطل کی ایک شکل یہ ہے۔ قوم و ملت کا سرمایہ ہے، مسجد کا، مدرسے کا، بیت المال کا پیسہ ہے، آدمی اس کا ذمہ دار ہے، اس میں سے وہ خرد برد کر رہا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے، بھیک مانگ کے کھا رہا ہے، سود کا مال کھا رہا ہے، خیانت اور چوری کر کے مال کھا رہا ہے، یا جہیز لے کر کے استعمال کر رہا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے مال ہتھیا رہا ہے، چھین جھپٹ کے ساتھ مال لے رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، یا ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، بزنس اور کاروبار میں فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ سب حرام کی مختلف شکلیں ہیں۔ بس وہی کھانا ہے جو ہمارے لیے حلال ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: من اخذ مال غیرہ لا علی وجہ اذن الشرع فقد اکلہ بالباطل، کہ جو شخص کسی دوسرے کا مال لے لے شریعت کی اجازت کے بغیر، فقد اکلہ بالباطل،
تو اس نے باطل اور حرام مال کھایا ہے. یعنی حرام مال کسے کہیں گے؟ کہ جو وہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے لے لے. یعنی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ لے رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، تو یہی حرام کھانا ہے. ہماری شریعت میں بزنس اور کاروبار اور تجارت کی تاکید کی گئی ہے اور حلال کھانے پر ابھارا گیا ہے، اور باطل اور ناجائز اور حرام طریقے سے، غلط طریقے سے مال کمانے یا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن مال کے متعلق دو سوال ہوگا: مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا ہے. تو مال کمانے میں یا مال خرچ کرنے میں یا کھانے میں آدمی کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کا اختیار کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے. اور حرام مال کھانے کے بڑے مفاسد اور بڑے نقصانات ہیں، دنیوی زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. ہر اعتبار سے خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہے. حلال روزی پاکیزہ اخلاق کو جنم دیتی ہے، حلال مال نیک ذریت اور پاکیزہ اولاد کو جنم دیتا ہے، اور حلال کھانے سے آدمی کا مزاج اور اخلاق درست ہوتا ہے، اور عبادات میں اس کا دل لگتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. اس کے برعکس حرام اور ناجائز طریقے سے مال کھانا کمانا یہ ایسی چیز ہے جس سے آدمی کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے، خشوع و خضوع برقرار نہیں رہتا ہے، عبادت متاثر ہوتی ہے، اخلاق برباد ہوتا ہے، دنیا برباد ہوتی ہے، اولاد باغی بنتی ہے. اور اس حرام مال کے ذریعے سے صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، حج کرے، مالی جو بھی عبادات ہیں، اگر وہ حرام مال کا وہاں استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز عند اللہ مقبول نہیں ہوگی. حج بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. آدمی دعا کرے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تو حرام مال کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس میں تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. حرام مال سے پلنے والا جسم جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے گناہ سے منع کر رہا ہے. کہا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. کہ تم نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم اور گناہ کے ذریعے سے اپنا لیا کرو. یعنی یہ چیز کیا ہے؟ منع ہے. دیکھیے قاضی اور جج جو عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ دونوں فریقین کی بات کو سن کر کے ایک فیصلہ کرتا ہے. اس کی نگاہ میں جو دلیل اور ثبوت کے اعتبار سے جس کی بات پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اسی کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن قاضی اور جج کے فیصلے سے کوئی ناجائز چیز جائز نہیں بن سکتی ہے، کوئی حرام چیز حلال نہیں بن سکتی ہے. تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، تو قاضی کو، جج کو پیسہ کھلا کر کے، وکیل کو پیسہ کھلا کر کے مقدمہ اپنے فیور میں کر لیں، فیصلہ اپنے فیور میں کر لیں. قاضی کو، جج کو خرید کر کے عدالت کا سسٹم برباد کر لیں، رشوت خوری کے ذریعے سے قضیہ اور مسئلہ اپنے انڈر کر لیں. اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ،
یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق نہ ہو. یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو، کسی کا حق ہو، لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے. یہ ظلم ہے، حرام ہے. عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا ہے. یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انما انا بشر وانما یاتینی الخصم، کہ دیکھو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اور میرے پاس مقدمات آتے ہیں، تمہارے جھگڑے آتے ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص زیادہ چرب زبان ہو، بات کرنے کا ماہر ہو، اور جو صاحب حق ہے وہ بات کرنے میں تھوڑا عاجز ہو، کمزور ہو، بات نہیں کر سکتا ہے. تو وہ شخص جو چرب زبان ہے وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے فصیح اللسان یا طلاقت لسانی کے ذریعے سے وہ ایسی گفتگو کرے، تم اس کی باتوں کو سن کر کے میں فیصلہ کر دوں، اور جو صاحب حق ہے وہ گفتگو نہ کر سکے، اپنا مسئلہ پیش نہ کر سکے، تو میں جیسا سنوں گا، جیسا دیکھوں گا، اسی کے اعتبار سے فیصلہ کر دوں گا. تو اب میں جس کے بارے میں فیصلہ دے دوں، فیصلہ کر دوں، اگر وہ مستحق نہیں ہے، فیصلہ اگر الٹ پلٹ گیا، بدل گیا، صاحب حق کو حق نہیں ملا اور جو ظالم ہے وہی حقدار ہو گیا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں مال پا لیا یا کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا، بلکہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو قاضی کا جو فیصلہ ہے یا جج کا جو فیصلہ ہے یا عدالت کا فیصلہ ہے، وہ فریقین کی باتوں کو سن کر کے بظاہر فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس فیصلے سے نہ حلال حرام ہو سکتا ہے، نہ حرام حلال ہو سکتا ہے. جو حق ہے وہ صاحب حق کو ملنا چاہیے. اگر اس دنیا میں نہیں ملا اور آدمی نے ظلماً کسی کا حق قبضہ کر لیا تو یہ حرام خوری ہے، رشوت خوری ہے. اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان رہے ہو. یعنی جس کا حق ہے وہ جان رہا ہے کہ میرا حق مارا گیا ہے، اور جو ظالم ہے اور جو حق چھین رہا ہے وہ رشوت دے کر کے، قاضی کو، جج کو خرید کر کے، وکیل کو اپنے فیور میں لے کر کے وہ فیصلہ اپنے حق میں لے رہا ہے، تو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا حق نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے. تو یہ چیز کیا ہے، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں سختی سے منع کیا گیا ہے. لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال کھانے کو ترجیح دے، حرام سے بچے، رشوت خوری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. جو جس کا حق بنتا ہے اس کو حق، صاحب حق کو اس کا حق دلائیں، کسی کا حق ناحق طریقے سے لوٹنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.